آدھے سے زیادہ قائل سٹی کا باہر وقت ہے مسئلے کی تفصیل کے لیے اس میں بچے انجینئر بنتے ہیں، اس میں بچے پائلٹ بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تمام سے نکلتے ہیں اور 40,000 بچے اس طرح پڑھتے ہیں اور مفت پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں سماج کو چاہتے ہیں اور مفت پڑھاتے ہیں. یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ سب آپ سے ہو رہا ہے. یہ ہے جو مختلف شہروں کا وقت کا نظام وقت کے بارے میں جب میں بات کرنا چاہتا ہوں وقت سے کیا ہوتا ہے ان شاء اللہ پہلے تشریح کرا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس ملک میں ایک بدترین تاریخ ہے اور وہ تاریخ ہے تعصبی عصبی ہے. اس نے ایسے ایسے گھنونے کام کروائے ہیں جس کا اندازہ ہم لوگ کبھی کبھی نہیں لگا پاتے کیونکہ نیوز اتنی آ رہی ہے. ابھی میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو پتا چلا کہ صرف 2023 میں کئی بچے اور نوجوان صرف اس لیے مار دیے گئے جن کو انہوں نے غور کھڑے سے کھا لی اور کئی بچے اور نوجوان اس لیے مار دیے گئے کیونکہ انہوں نے غلط تھالی کا حق لگایا. یہ حقیقت جو آج ہو رہی ہے جو پہلے ہوتی ہے وہ کیسے لوگ کیا اسی ضمن میں جناب پی آر امبیڈکر صاحب کی زندگی کے حالات پڑھنے کا موقع ملا. یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص جو اس زمانے میں لندن گیا لندن اسکول آف اکنامکس سے جس نے پڑھائی نہیں کی پھر وہ امریکہ گئے امریکہ سے پڑھائی کی واپس بڑودا آئے اور بڑودا آنے کے بعد جب انہوں نے نوکری پوچھنا شروع کیا تو انہیں بڑودا کے جو راجا ہے انہوں نے ان کو ملٹری میں یعنی ڈیفینس سیکرٹری کا عہدہ دیا. ایک مشہور کو ڈیفینس سیکرٹری کا عہدہ دیا جو کہ بڑی اچھی بات پرابلم سے کیونکہ بعد جب ان کو چاہیے نہیں ان سے لے جا کے آپ کے پاس چاہیے اس کو دوستی تھا ایک ایسا آدمی جو لندن سے امریکہ سے پڑھ کر گیا اور ڈیفینس سیکرٹری راجا کا ڈیفینس سیکرٹری ہے تو جو آفس میں جان کرتے والا ہے ان کی بات ہے اس نے کو کیا دیا ایسے سیکھے تاکہ بات سننا جائے. یہ ہے فرق یہ ہے وہ بے عزتی جو تمام شیڈیول کاسٹ کے لوگ بھرتے رہے اور کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈیفینس سیکرٹری کو گھر چلے گیا بننے کے لیے پورے بڑودا میں گھر بھی دعوت ہو گئی تو فارسی کے ہوٹل میں گئے اور نام اندر کر کے اور مذہب بدل کر کے اس میں جگہ گئے اور 15 دن کے بعد پتا چل گیا کہ یہ اچھے اٹھے گئے تم کو مار کر کے سارا سامان نکال کے پھر دیا گیا رات بھر روڈ پر بیٹھے تھے روک رہے. یہ آئے جناب پی آر امبیڈکر صاحب جب اتنے پڑھے لکھے انسان یہ تھا وہ بھی سیکرٹری ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے تو مضبوط کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہوگا اس بات تو وقت نے شروع کو کیا گیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے. وقت نے سب سے پہلی بار کرنا شروع کی 1400 سال سے اور جس کا کوئی ہونا تھا یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں خلا نے پیدا ہوا ہے ڈاکٹر راجا رام موہن رائے صاحب خلا نے پیدا ہوا ہے. یہ سارے ریفارمز بالکل کچھ آگے پیچھے سے ہو رہا تھا اپنی تو ہے نہیں ایسا بالکل نہیں. ہر انسان کو ایک کانٹیکسٹ ملتا ہے ایک حال ملتا ہے اس حال میں پیدا ہو اور اس حال بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا رہے گا یہاں یہ ہو رہا ہے کو پڑھیے گا تو سمجھ بات آئے گی کہ ایک کون سا روحانی نہیں جیسا ہے جو گون ہوتا گیا وہ آدمی جو کام کر رہا ہے وہ آدمی جو کام چھو نہیں سکتا ہے وہ آپ کے کوئی سے پانی بھی نہیں سکتا اور اس کے لیے جانا نہیں جائے گا تو وہ پتہ کیا کرے گا ایک آدمی آئے گا اور اس کی منشا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اس سے پانی لے
اور پھر اسی جگہ آج تو سر وقت کے مدے میں کہیں مساجد میں نل لگے ہوئے ہیں اور خانقاہوں میں نل لگے ہوئے ہیں جہاں سے ہر آدمی یاد رکھے جانور بھی پانی پیتا ہے اور کسی کو کوئی کچھ نہیں کرتا اور یاد نہیں چلا ہوا ہے آج گاؤں کی یہ تکلیف ہے اس لیے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کتنے گاؤں میں کتنے لوگ کے دن آج بھی موجود ہے کتنے جگہ پر لوگ کے آج بھی موجود ہے جس سے کہ کسی کو ہر رائے کہاں نہیں سکتا ہے یہ وہ برابری ہے جو دنیا کی جو وقت میں سے رہے ہو اب دوسری بات ہے وہ جو بادشاہ مان لیجیے ارے بڑا وہ جس کا چون رہے جس کے خاندان میں اس شخص نے اپنے کانوں پہ لنگر لگایا اور لنگر نے کھا کو لگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بادشاہ وقت وہ جس جگہ جا کر کے جس شیخ کا ہاتھ چومتا ہے وہ شیخ خود زمین پر بیٹھ کر کے جب وہ اپنے سامنے دسترخوان لگاتا ہے تو اس پہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں راجپوت بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں یا کوئی اور شخص بیٹھ کے کھا رہا ہے یا برہمن بیٹھ کر کے کھا رہا ہے یا اس ذات کا یا اس مذہب کا یا کوئی اور بیٹھ کر کے کھا رہا ہو اور آج تک وہ روایت قائم ہے آپ خانقاہوں میں جائیے وہاں لنگر لگتے ہیں وہاں ہر کوئی بیٹھ کر کے کھاتا ہے اور برابری سے کھاتا ہے جو شیخ صاحب کھا رہے ہیں دال روٹی وہی خراب بھی کھا رہا ہے یہ وہ کھانے کی برابری ہے جو 1400 سال سے وقت نے اس ملک کو سکھانے کی کوشش کی ہے تو وقت نے پینے میں برابری سکھائی اور وقت نے کھانے میں برابری سکھائی پھر میں آپ کو مزیدار واقعہ بتاتا ہوں ایک آدمی چلا افریقہ سے وہ دلی پہنچا اس کا نام ہے ابن بطوطہ تیز آدمی ہے بادشاہ نے دیکھا تیز آدمی ہے کہ دلی کا گورنر بنا دیا 5 سال دلی کے گورنر رہے اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دلی میں اس وقت 27,000 مدرسہ تھا میرے بھائیوں 1947 میں اس ملک کی آبادی صرف 38 کروڑ تھی 1890 کے آس پاس صرف 12 کروڑ تھی اس سے پہلے چلے جائیے 15ویں صدی میں اس ملک کی آبادی کتنی کروڑ رہی ہوگی سوچیے ذرا سا 1.5 کروڑ بھی نہیں رہی ہوگی پورے ملک کی آبادی اس وقت 27,000 مدرسے دلی میں تھے کیونکہ دلی کیپٹل ہے تو پڑھ کون رہا تھا اس سوچیے ذرا سا پڑھ کون رہا تھا پر ایسا تو نہیں ہے کہ شلوک جو ہے وہ سب کو پڑھایا جا رہا ہے لیکن وہ لوگ جو منشی بن رہے تھے وہ لوگ جو سیکرٹری بن رہے تھے وہ لوگ جو کلرک بن رہے تھے وہ لوگ جو اس وقت کی جاب لے رہے تھے وہ کون لوگ تھے اور کیسے پڑھ رہے تھے ہم لوگوں کے سروں میں یہ خیال ہے کہ مدرسے میں صرف قرآن اور حدیث اور یہ سب پڑھائی جاتی ہے اور یقیناً یہ بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس زمانے میں میتھمیٹکس پڑھایا جاتا تھا اس زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو موضوعات کے سب پڑھائے جاتے ہیں اور وہاں پر تمام لوگ جو پڑھنا چاہتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے پڑھتے تھے یہ وہ چیز ہے جو وقت نے سکھائی اس ملک کو کہ تعلیم میں برابری ہو تو پہلی برابری کھانے پینے میں ہوئی دوسری برابری کھانے میں ہوئی تیسری برابری تعلیم میں ہوئی اسی وقت کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور یہ سب چیزیں خیر اسی وقت کی بات آپ کو بتاتا ہوں اس وقت صحت کا مسئلہ بھی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں اس وقت ہاسپٹل نہیں کہے جاتے مستشفى کہے جاتے اس وقت کلینک نہیں کہی جاتی تھی مطب کہا جاتا تھا اور یہ مطب وقت کی جائیدادوں پر بنا ہوا ہوتا یہ مستشفى وقت کی جائیدادوں پر بنا ہوتا تھا اور ایک وقت گزرا ہے جب ان تمام جگہوں پہ مفت علاج ہوتا تھا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ آدمی کالا ہے یا گورا نیلا ہے یا پیلا اونچا ہے یا نیچا ہر آدمی کا علاج ہوتا تھا اور مفت ہوتا تو وقت نے اس ملک کو 1400 سال سے پینے میں کھانے میں تعلیم میں اور صحت میں برابری سکھانے کا کام کیا
یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے. وہ اس لیے پتا نہیں ہے کیونکہ وہ ہم کو پتا ہے. ہمیں کیوں پتا نہیں؟ کیونکہ انگریزوں نے 1864 میں ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنایا. اس کے آگے کی سلائیڈ شریحہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طرح انگریزوں کو جب خراج لینا تھا، جب ٹیکس لینا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون سی زمین کس کی ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں غیر مزروعہ عام اور غیر مزروعہ خاص، اس کی اصطلاح کہاں سے آئی؟ یہ انگریزوں کے زمانے کی چیز ہے. اس کا مفہوم ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تمام بات رکھیں. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ٹیکس چاہیے تھا اور وقت سے ٹیکس ملتا نہیں. اور 100 150 ایکڑ، اور بہار میں جائیے تو ایک نواب صاحب کی اہلیہ نے 2500 ایکڑ، ایک جگہ 1800 ایکڑ زمین وقف کی ہوئی ہے. اس سے تو ان کو خراج جانا نہیں، ٹیکس آنا نہیں. تو انہوں نے شروع کیا وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ. 1864 سے یہ بلا ایکٹ بنا، جس کے بعد سے خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی. اور چونکہ ہم لوگ جنگ ہار گئے تھے، اس سے مخلوق تھے. یہ پورا مفہوم جو برابری کا تھا ان تمام چیزوں میں، وہ ہمارے ذہن سے بھی نکل گیا اور ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور پڑھایا گیا. لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایسا مفہوم تھا. آپ تاریخ کی کتابوں میں جا کر کے دیکھیں اور ایک دوسرے کو بتائیں اس کا. اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ وقت سے دوسری بات جو، اور یہاں ماشاءاللہ آزاد سماج کے لوگ بیٹھے ہیں، اور جب سے دستور بنا ہے سماجواد کا زور رہا ہے اس ملک میں، اور سماجواد نے یہ کہا ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ سب کے لیے ہو، اور وقت نے یہ کہا کہ نہ صرف روٹی، نہ صرف کپڑا، نہ صرف مکان، بلکہ موت میں بھی عزت چاہیے. اور وقت نے وہ بھی کر کے دکھایا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کر کے دکھایا. ایک وقت گزرا ہے جب خلافت قائم تھی، اور اس وقت جو وقت ہوا کرتے تھے، وقت ڈیزائن کے ساتھ کیا جاتا تھا. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کی خواہش ہو گئی یہاں پہ مسجد بنانا ہے تو مسجد بنا دیا. ایک کمیونٹی مل کر کے وقت کیا کرتی تھی، پھر اس میں خلافت کی جانب سے وقت ہوا کرتا تھا. تو پورا ڈیزائن وقت کے ارد گرد گھومتا تھا. ایک معاشرے کا پورا ڈیزائن وقت کے ارد گرد گھومتا تھا، کیونکہ خلافت میں ٹیکس ایسے نہیں لیا جاتا. بہت تھوڑا، اگر ضرورت پڑے تو بہت تھوڑا لیا جاتا ہے. لیکن لوگوں کو سروسز کی ضرورت ہوتی ہے، تو سروسز کہاں سے آئیں گی؟ جب آپ ٹیکس نہیں لیں گے تو سروسز کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ وقت کا نظام قائم کیا گیا جو سوشل جسٹس کا نظام تھا، اور اس کو منظم کیا گیا.